تقریباً 2 سال قبل جب آرچر لوزانے میں وکلا کی ایک معروف فرم کا سینئر پارٹنر تھا، اسے ایک فون ملا۔ ایک کرخت امریکن آواز نے کہا، میں موسس سیگال بات کر رہا ہوں، تم مجھے جانتے ہو؟ آرچر ہمیشہ ہیرالڈ ٹریبیون نامی اخبار کا مطالعہ کرتا تھا، چنانچہ اسے معلوم تھا کہ موسس سیگال مافیا کا ایک اہم آدمی ہے، اور ان دنوں ایف بی آئی کے لوگ ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے سلسلے میں سیگال کو پکڑنے کی فکر میں تھے۔ ہاں مسٹر سیگال، آرچر نے جواب دیا، میں نے تمہارے بارے میں پڑھا ہے۔ بہت خوب، ذرا توجہ سے سنو، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے اور میں معقول فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایسا آدمی جو ہرمین ریڈلف جیسے بڑے آدمی کو مشورے دیا کرتا ہے، میرے نزدیک بھی قابل اعتبار ہے۔ میں کل رات 8 بجے جنیوا میں برنی کے ریسٹورنٹ میں موجود ہوں گا، تم بھی وہاں آؤ، تمہیں معقول رقم دی جائے گی۔ کئی منٹ تک آرچر ہچکچاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کل سیگال چھپتا پھر رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مافیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو کسی کام کے لیے انکار کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے پارٹنرز کو بتائے بغیر اگر اسے کوئی مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ اس آدمی سے ضرور ملے گا۔ برنی کا ریسٹورنٹ ایک سائیڈ اسٹریٹ پر اس طرح واقع تھا اور کچھ اس انداز کا تھا کہ عام لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو ایک ناٹے قد کے موٹے داڑھی والے آدمی نے اس کا استقبال کیا اور بتایا کہ سیگال اس کا انتظار کر رہا ہے۔ داڑھی والے نے اپنا نام برنی بتایا اور اسے ریسٹورنٹ کے عقبی حصے میں واقع ایک کمرے میں لے گیا، جہاں ایک موٹا اٹالین کمپاری سوڈا پی رہا تھا۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس نے آرچر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بہت بڑی غیر قانونی رقم موجود ہے اور میں اسے محفوظ کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ برنی کھانے کی 2 پلیٹیں لایا اور میز پر رکھ کر فوراً ہی رخصت ہو گیا۔ رقم کیش کی صورت میں ہے یا بانڈز کی شکل میں؟ آرچر نے پوچھا۔ کیش ہے، سیگال نے بالکل جانوروں جیسے انداز میں کھانا شروع کیا۔ میں ایک قابل اعتماد پرائیویٹ بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہوں جہاں رقم بالکل محفوظ ہوگی۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا تھا۔ اوکے، اس کا انتظام کر دو، رقم یہاں میرے پاس موجود ہے۔ سیگال نے نیچے رکھے ہوئے ایک سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا، اس میں 25 لاکھ ڈالرز ہیں۔ اچھا مسٹر سیگال، میں اس کا انتظام کر دوں گا، تمہیں 50,000 سوئس فرانک ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ رقم براہ راست آرچر کی جیب میں آ رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں اپنے پارٹنرز کو بتائے۔ مجھے منظور ہے، اس نے جواب دیا۔ چلو تو پھر یہ طے ہو گیا۔ سیگال کے لیے کھانے سے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کیش تم لے جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں تحقیقات کرائی تھی اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے کہ تم میری رقم پر قبضہ کر سکتے ہو تو ذرا ٹھہر کر ایک بار پھر غور کر لینا، میرے ساتھی تمہیں ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیش میرے حوالے کر دو اور جیسا کہ میں نے کہا ہے میں اسے محفوظ کر دوں گا۔ اپنا پتہ بھی بتا دو تاکہ میں اس پتے پر تمہارا اکاؤنٹ نمبر بھجوا سکوں۔ اکاؤنٹ میری بیوی کے نام سے کھولنا اور اسی کے پتے پر اطلاع کر دینا۔ سیگال نے جیب سے سوئس فرانک کے نوٹوں کی ایک گڈی اور ایک کارڈ نکالا۔ یہ تمہاری فیس ہے اور اب مجھے چلنا ہوگا۔ برنی اندر آیا۔ کچھ اور چاہیے مسٹر سیگال؟ اس نے پوچھا۔ وقت نہیں ہے۔ دیکھو برنی، اس آدمی کو غور سے دیکھ لو، اس کا نام جیک آرچر ہے، یہ میری رقم کا انتظام کر رہا ہے، اس نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، کبھی اسے ضرورت پڑے تو تم بھی اس کے کام آنا۔ پھر سیگال نے آرچر کی طرف دیکھا۔ اس علاقے میں برنی کو مسٹر فکس کہا جاتا ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو، کوئی کام کرانا ہو، اس سے بات کرنا، یہ اسے فکس کر دے گا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا برنی؟ اگر تم کہتے ہو مسٹر سیگال تو پھر ایسا ہی ہوگا، برنی نے جواب دیا، اور آرچر کو یہ بات بخوبی یاد تھی۔ جنیوا ایئرپورٹ پر اتر کر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ برنی کے ریسٹورنٹ چلے۔ ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس نے کس طرح سیگال کی رقم ایک بینک میں جمع کرا دی تھی۔ بینک کا ڈائریکٹر اسے جانتا تھا، اس لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اکاؤنٹ نمبر اس نے سیگال کی بیوی کو روانہ کر دیا تھا۔ 2 ماہ بعد اس نے ہیرالڈ ٹریبیون میں پڑھا کہ سیگال کو گولی مار دی گئی۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ برنی نے اسے دیکھا اور پہچان کر آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، دونوں میں ابتدائی رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بیٹھ جاؤ برنی، میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آرچر نے کہا۔ تم نے سیگال کے بارے میں تو سن لیا ہوگا، اس کا یہی انجام ہونا تھا، دشمن نہیں مارتے تو پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا تھا۔
برنی نے اپنے ریسٹورنٹ کی مخصوص شراب اور کھانے سے آرچر کی تواضع کی۔ ایک چھوٹی پرابلم ہے، کیا تم مدد کر سکتے ہو؟ آرچر نے کہا۔ اگر میرے بس میں ہوگا تو ضرور مدد کروں گا۔ مجھے 2 قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے جو میرا ایک کام انجام دیں اور پھر اس کے بارے میں بھول جائیں۔ معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ کام کیا ہے؟ انہیں اغوا کی ایک نقلی واردات کرنا ہے۔ جس آدمی کو اغوا ہونا ہے اسی نے مجھ سے اس کا انتظام کرنے کو کہا ہے۔ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے۔ وہ جس عورت کے ساتھ رہ رہا ہے اسے خوفزدہ کر کے سبق سکھانا چاہتا ہے۔ ان 2 آدمیوں کو اس عورت کے گھر میں داخل ہو کر خوفناک نظر آتے ہوئے اس آدمی کو پکڑ کر لے جانا ہے اور ایک خاص جگہ پہنچا دینا ہے۔ پولیس اس معاملے میں دخل نہیں دے گی۔ تم اسے ایک عملی قسم کا مذاق بھی کہہ سکتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ اس عورت کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے دوست کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ اس سے 2 دن دور رہے گا، پھر واپس آ جائے گا۔ اس طرح اس آدمی کا خیال ہے کہ وہ اس عورت کی محبت کا اندازہ لگا سکے گا۔ معاوضہ کتنا ملے گا؟ 2 قابل اعتماد آدمیوں کو تلاش کرنے کے لیے میں تمہیں 500 فرانک دوں گا، اور جہاں تک ان آدمیوں کے معاوضے کا تعلق ہے تو وہ میں خود ان سے طے کر لوں گا۔ نہیں مسٹر آرچر، تمہیں کچھ زیادہ خرچ کرنا ہوگا۔ 2 آدمی تلاش کرنے کے لیے میں 1000 فرانک لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 فرانک ہی دے دوں گا۔ آرچر بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ذرا انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں، برنی نے کہا اور چلا گیا۔ جب تک آرچر کھانے سے فارغ ہوا برنی واپس آ گیا۔ میں نے انتظام کر دیا ہے۔ میں ان دونوں آدمیوں کو جانتا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ اکثر شام کو یہاں آتے رہتے ہیں۔ بہت بھروسے کے آدمی ہیں۔ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ انگریزی بول سکتے ہیں۔ ان میں سے جو نوجوان ہے اس کا نام بیملونٹ ہے اور دوسرے کا نام سگیٹی ہے، اور اگر تم انہیں معقول معاوضہ دو تو ہر کام کے بارے میں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں انہیں دیکھنا اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، اور اگر ان سے تمہارا اطمینان نہ ہو تو میں کوئی اور آدمی لا دوں گا، برنی نے کہا۔ شیگال کا دوست میرا دوست ہے۔ کیا وہ ابھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، برنی نے جواب دیا۔ آرچر نے اسے 1000 فرانک کا نوٹ دے دیا۔ برنی نے دروازہ کھول کر کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک لمبا دبلا پتلا تھا جس کے بال کندھوں تک آ رہے تھے، جبکہ اس کا ساتھی موٹا اور زیادہ عمر کا تھا۔ آرچر کو دونوں کا انداز پسند نہیں آیا، مگر سیگال نے کہا تھا کہ برنی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آرچر کا خیال تھا کہ کام کے لیے جو اوزار بھی میسر ہو اسی سے کام لینا چاہیے۔ میرا نام سگیٹی ہے، موٹے آدمی نے کہا، اور میرے ساتھی کا نام بیملونٹ ہے۔ برنی کا کہنا ہے کہ تم لوگ قابل اعتماد ہو، اس لیے مجھے تم ہی سے کام لینا ہوگا۔ آرچر نے کہا، کام یہ ہے کہ میرا ایک دوست اپنی گرل فرینڈ کو کچھ سبق سکھانے کے لیے اپنے مصنوعی اغوا کا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے۔ اس معاملے کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر اغوا متاثر کن ہونا چاہیے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ بنگلے میں داخل ہو کر اس آدمی کو اغوا کر لو۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ پھر اس آدمی کو ایک دوسرے بنگلے پر پہنچا دو۔ بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے۔ کام ہو جائے تو اسے بالکل فراموش کر دینا اور جنیوا واپس آ جانا۔ بنگلہ لوگانو کے مضافات میں واقع ہے۔ ہم تیار ہیں، سگیٹی نے جواب دیا۔ معاوضہ کیا ملے گا؟ دونوں کو 2000 فرانک فی کس۔ یہ کافی نہیں ہے مسٹر آرچر، سگیٹی نے کہا۔ کم سے کم 5000 فرانک فی کس ملنے چاہیے۔ میں دونوں کو 4,000 فرانک دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ منظور ہے۔ نصف معاوضہ پیشگی دینا ہوگا۔ نہیں، 1000 فرانک فی کس ابھی اور باقی کام ہونے کے بعد، آرچر نے کہا، اور 1000 کے 2 نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ سگیٹی نے انہیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نقاب پہن کر جاؤ اور ساتھ ہی ریوالور بھی ہوں۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اغوا 3 دن کے بعد یعنی 8 تاریخ کی رات کو ہوگا۔ تم دونوں کو 8 تاریخ دن کے 2 بجے ہوٹل ڈی سوئس پہنچنا ہے۔ میں بھی وہیں ہوں گا۔ باقی معاملات میں تفصیلات طے کر لیں گے۔ تمہارے پاس کار ہے؟ ہاں ہے، سگیٹی نے بتایا۔ آرچر نے 500 فرانک کا ایک اور نوٹ نکالا۔ یہ تمہارے اخراجات کے لیے کافی ہوں گے، اس نے کہا۔ اس گفتگو کے دوران آرچر نے نوٹ کیا کہ سگیٹی کا نوجوان ساتھی بیملونٹ بالکل خاموش ہے۔ اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ سگیٹی نے اسے اطمینان دلایا کہ بیملونٹ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، مگر جو کچھ کہا جائے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ برنی آیا تو آرچر نے ایک بار پھر اس سے سگیٹی اور بیملونٹ کے بارے میں پوچھا، اور برنی نے پھر اطمینان دلایا
کہ دونوں اس کام کے لیے بہت مناسب آدمی ہیں۔ جب آرچر چلا گیا تو سیگیٹی اور بیلمونٹ برنی کے پاس آئے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سیگیٹی نے پوچھا۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور فائدہ مند معاملہ ہو سکتا ہے، برنی نے جواب دیا۔ آرچر ایک زمانے میں ہرمین ریڈلف کے لیے کام کرتا تھا، جو بہت دولت مند تھا۔ مجھ سے رابطہ رکھنا سیگیٹی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو خود اپنے آپ کو اغوا کرانا چاہتا ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی گرل فرینڈ کون ہے۔ جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ اغوا کہاں سے کرنا ہے، مجھے فون پر اطلاع کرنا، سمجھ گئے؟ جب ہیلگا گرین ویلی کے ساتھ جنیوا کسٹم سے گزر رہی تھی، اس نے ہینکل کو انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اگرچہ ہینکل کی عمر صرف 52 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ وہ 15 سال تک ریڈلف کی خبرگیری کرنے کی مشکل خدمت انجام دے چکا تھا۔ ریڈلف پولیو کا مریض تھا، اور پھر اس کے مزاج کو برداشت کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایک خادم خاص کی حیثیت سے ہینکل غیر معمولی صلاحیت کا حامل تھا۔ جب ریڈلف کا انتقال ہو گیا تو ہینکل نے اپنی وفاداری ہیلگا کے لیے مخصوص کر دی۔ وہ اس کی قابلیت کا معترف تھا۔ یہ خبر کہ ہیلگا کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ وہ مردوں کے لیے اس کی کمزوری سے واقف تھا، مگر اس نے سوچا کہ شاید اسے واقعی کوئی شریف اور مخلص مرد مل گیا ہو۔ مگر جب اس نے ہیلگا کے ساتھ گرین ویلی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ابھرنے لگے۔ اس طویل قامت، غیر معمولی خوبصورت مرد کو دیکھتے ہی اس کے دماغ میں خطرے کی سرخ روشنی جلنے لگی۔ ہیلگا بڑی گرمجوشی کے ساتھ ہینکل سے ملی اور گرین سے اس کا تعارف کرایا، مگر گرین ویلی کو ملازموں پر توجہ دینے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے بے پرواہی کے ساتھ سامان کی رسید ہیلگا کو دی کہ وہ ہینکل سے طیارے سے سامان لانے کے لیے کہے۔ بس اس لمحے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ہینکل رسید لے کر سامان اتروانے چل دیا۔ ڈارلنگ، ہینکل بہت خاص قسم کا ملازم ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح اور نرمی سے پیش آنے کی کوشش کرنا، ہیلگا نے کہا۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے گرین ویلی نے معذرت کر لی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر آئے جہاں شاندار رولز رائس کار کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہینکل سامان لے کر آ گیا، جسے ڈگی میں رکھ دیا گیا۔ ہینکل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ بنگلے کی طرف چلے، جسے پہلے ہی ہیلگا کے ذوق کے مطابق آراستہ کیا جا چکا تھا۔ راستے میں ہینکل نے بتایا کہ اس نے عارضی قیام کے لیے کورنس ہوٹل میں کمرہ ریزرو کرا لیا ہے۔ ہیلگا نے گرین ویلی کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ بنگلے تک مسافت 5 گھنٹے سے زیادہ کی ہے، اس لیے وہ کل صبح روانہ ہوں گے اور لنچ کے وقت تک پہنچ جائیں گے۔ کورنس ہوٹل پہنچ کر ہیلگا نے بظاہر گرین ویلی سے رخصت چاہی کہ وہ اپنے اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، مگر اس کی آنکھیں حسین وعدوں سے چمک رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی گرین ویلی نے ہوٹل ڈی سوئس میں آرچر کو فون کیا۔ سارا انتظام مکمل ہو گیا ہے، آرچر نے بتایا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، 3 دن بعد آپریشن شروع ہو جائے گا۔ فکر مندی کی بات یقیناً ہے، گرین ویلی نے جواب دیا۔ میں اس شخص ہینکل کو پریشانی کی جڑ سمجھتا ہوں۔ ہینکل؟ آرچر چونکا۔ کیا وہ یہاں پہنچ گیا ہے؟ نہ صرف پہنچ گیا ہے، بلکہ مجھے ہر چیز اس کے چارج میں معلوم ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ میں اس سے مل چکا ہوں۔ یہ پرانے گھریلو ملازم خطرناک ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آرچر بھی یہ سن کر فکر مند ہو گیا۔ ہیلگا کی طرح یہ ہینکل بھی بہت ذہین اور ہوشیار آدمی ہے۔ یہ بھی تمہارا ہی درد سر ہے، اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی تمہیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سوچ لوں گا، مگر تم ہیلگا پر اپنی گرفت کمزور مت ہونے دینا۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ ہینکل کی بھی پرواہ نہیں کرے گی۔ اور ہاں، ہینکل کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے نرمی سے پیش آ کر اسے اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ہمارے پلان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب ہینکل کار کی صفائی کر رہا تھا، گرین ویلی اس کے پاس گیا اور اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کار کے متعلق باتیں ہوتی رہیں، مگر ہینکل کا رویہ سرد تھا۔ مادام ریڈلف تمہاری بہت تعریف کرتی ہیں کہ تم کس طرح ان کا خیال رکھتے ہو۔ میں بھی ان کی ہر خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں۔ یس مسٹر گرین ویلی، ہینکل نے سپاٹ لہجے اور چہرے کے ساتھ کہا۔ گرین ویلی نے ایک بار اور کوشش کی۔ میں انہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ تم انہیں خوش رکھنا چاہتے ہو، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہینکل کا رویہ خشک رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس کپڑے سے کار صاف کر رہا تھا اسے کار کی ڈگی میں ڈال دیا۔ گرین ویلی نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی ایک پرابلم ہے اور اس سے خوش بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ہیلگا آ گئی۔ کیا چلے؟
اس نے ہینکل سے پوچھا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ سامان ڈگی میں رکھ دیا گیا ہے، ہینکل نے جواب دیا، آپ جب چاہیں روانہ ہو سکتی ہیں۔ تب چلو۔ ہیلگا کار میں بیٹھ گئی اور گرین ولی سے کہا، میں تمہیں اپنا سوئس بنگلہ دکھانا چاہتی ہوں۔ اسٹاک نولا میں واقع یہ بنگلہ ردلف نے تقریباً 10 سال پہلے خریدا تھا۔ اس کا سابقہ مالک ایک فلم پروڈیوسر تھا اور اس نے بنگلے کو ہر اس سامان سے آراستہ کر دیا تھا جس کا انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے۔ گرین ولی بنگلے کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ ہیلگا گرین ولی کو اپنے بیڈ روم میں لائی۔ ڈارلنگ، ہینکل سب کچھ سمجھتا ہے، وہ بولی، ہم اس کمرے میں سویا کریں گے۔ گرین ولی نے سوئمنگ پول میں تیرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیلگا اسے چھوڑ کر ہینکل کے پاس گئی جو کچن میں کام کر رہا تھا۔ ہینکل، میں بہت خوش ہوں، وہ بولی، کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ ہیلگا نے قہقہہ لگاتے ہوئے ہینکل کو ڈانس کرنے کے انداز میں پکڑ لیا اور رقص کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے رخسار پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ ہینکل کا موٹا چہرہ بڑا اداس نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف ہیلگا تیرنے کا لباس پہن کر سوئمنگ پول پہنچی۔ گرین ولی آنکھیں بند کیے پانی کی سطح پر تیرنے کے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ہیلگا کو تیرتے اور غوطے لگاتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں تیر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیرس پر جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے نہ جانے کب سے تم جیسے مرد کی تلاش تھی، ہیلگا نے کہا۔ ہمارا ساتھ بہت دلچسپ ہے، مگر یہ کب تک برقرار رہے گا؟ کیا مطلب؟ میرا اور تمہارا مستقل ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اتنی دولت مند نہ ہوتی تو… کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر تم اتنی دولت مند نہ ہوتی تو میں تم سے شادی کی درخواست کرتا۔ یہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی، مگر ہم انگریز لوگ بیوی کی دولت پر جینا پسند نہیں کرتے۔ کس نے کہا کہ تم میری دولت پر زندہ رہو گے؟ تمہارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، میں اور تم ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ چلو مان لیا میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، مگر میں کبھی دولت نہیں کما سکوں گا۔ ہم مسرت کے کچھ دن ساتھ گزاریں گے اور تب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم دولت پر نہیں، محبت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ کیا اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے، بتاؤ، مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ بے شک ہیلگا ڈارلنگ، مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ تب کوئی پرابلم نہیں، آؤ کچھ پئیں۔ ہیلگا نے ہینکل کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ جواب میں ہینکل ایک ٹرے میں وڈکا مارٹینی کے 2 گلاس لیے نمودار ہوا۔ ہیلگا اور گرین ولی نے اپنے اپنے گلاس اٹھا لیے۔ کچھ دیر بعد میز پر کھانا لگا دیا گیا۔ ہینکل کی موجودگی میں کھانا تقریباً خاموشی سے کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ہینکل نے کافی اور برانڈی لا کر رکھ دی تو ہیلگا نے اسے چھٹی دے دی کہ وہ جا کر آرام کرے۔ وہ چلا گیا تو ہیلگا نے ایک بار پھر گرین ولی سے ہینکل کی تعریف کی اور کہا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہینکل نہ ہوتا تو وہ کیا کرتی۔ وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آؤ اب ہم پوری بے تکلفی سے اپنے بارے میں گفتگو کریں، ہیلگا نے کہا۔ میں ابتدا کرتی ہوں۔ میں نے ریزلف سے اس لیے شادی کی تھی کہ اس سے جو کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں کر لوں۔ وہ اپاہج اور نامرد تھا۔ اس کے مزاج میں رحم اور ہمدردی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسے ایک خوبصورت میزبان کی ضرورت تھی جو اس کے گھر کو سنبھال سکے، اس کی پارٹیوں کا انتظام کرے، اس کے کاروباری معاملات میں معاون بن سکے۔ میں اس کی ضروریات کو بڑی خوبی سے نبھا سکتی تھی۔ اس نے شرط عائد کی تھی کہ میں کبھی اس سے بے وفائی نہیں کروں گی، مگر میں نے اسے دھوکہ دیا۔ جیسے کسی بددعا کی طرح یہ جنسی تشنگی مجھ پر مسلط ہے، مگر اب میں خفیہ رومانوں سے عاجز آ چکی ہوں۔ میں ایک مستقل مرد چاہتی ہوں۔ مجھے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی، مگر اب تم سے ہو گئی ہے۔ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں، گرین ولی نے جواب دیا، مگر میری غیرت ایک عورت کی دولت پر عیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں تمہارے اس جذبے کا احترام کرتی ہوں، ہیلگا نے کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنی تمام دولت تمہارے نام کر دوں تب کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ مگر تم ایسا نہیں کر سکتی۔ گرین نے چونک کر ہیلگا کی طرف دیکھا۔ یہ بات چھوڑو کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ ہیلگا کے لہجے میں سختی آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس بھی اتنی ہی دولت ہو جتنی میرے پاس ہے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ یقیناً کر لوں گا۔ گرین ولی کے پاس یہ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس قدر پریشان مت نظر آؤ، ہیلگا مسکرائی۔ یقیناً میں یہ احمقانہ حرکت نہیں کر سکتی کہ اپنے مرحوم شوہر کی طلسمی چابی کسی کے حوالے کر دوں۔
اور نہ میں تمہاری مالی سطح تک اترنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری مالی حیثیت $5 ملین کی ہو جو تم نے خود کمائے ہوں، تب کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ ختم کرو، میں کبھی $5 ملین خود نہیں کما سکتا۔ یہ تمہیں میں بتاؤں گی کہ تم کس طرح کما سکتے ہو۔ کیسے؟ اپنی صلاحیت استعمال کر کے۔ میں اپنی کارپوریشن میں تمہیں سینئر پارٹنر بنا لوں گی۔ ہم فرانس میں ایک فیکٹری بنا رہے ہیں، تم اس کے معاملات کی نگرانی کر سکتے ہو۔ ایک فیکٹری جرمنی میں بھی تعمیر کرنے کا پروگرام ہے، تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر قسم کے امور کے ماہرین اور نائبین تمہاری مدد کریں گے۔ تم اسٹاک ہولڈر بھی بن سکتے ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ کوئی تحفہ نہیں ہوگا۔ ہر ڈالر کمانے کے لیے محنت کرنا ہوگی، لیکن 3 یا 4 سال کی مدت میں تم 5 ملین کی حیثیت کے ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ رقم میں تمہیں 6% منافع کی شرح سے قرض دوں گی، وہ تمہاری رقم ہوگی، اور ہم چاہیں تو کل بھی شادی کر سکیں گے۔ ایک آفس میں ہیلگا کے ساتھ کام کرنے کے خیال ہی نے گرین ولی کو کپکپا دیا۔ تمہاری بڑی نوازش، مگر میں اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یہ میرے مزاج میں شامل نہیں ہے۔ تم ضرور عہدہ برا ہو سکتے ہو۔ اب ہیلگا کے لہجے میں فولاد جیسی سختی تھی۔ پھر میں اور میری پوری زندگی تمہاری حیثیت پر ہوگی۔ اچھا، کم سے کم مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ گرین ولی کو آرچر کی دی ہوئی تاکید یاد آ گئی۔ تم میری مدد کے لیے موجود ہوگی تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آؤ اب ہم آرام کریں، اس مسئلے پر کل بات کریں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہیلگا کھڑی ہو گئی۔ آؤ آرام کریں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔